تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو فضائل مناقب بیان فرمائے، گویا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دلوں میں اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ جو محبت پیدا ہوگی تو ہمارے دل میں ان کا ادب، احترام، وارفتگی، شوق اور ہمارے دل ان کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ انسان کا درد ہوتا ہے۔ یہ دعا ہوتی ہے، یہ خواہشات کا پورا ایک سمندر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا رجوع اپنے رب کی جانب کر لیتا ہے اور اس کے اندر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی کیفیات لفظ بن کر سامنے آنے لگتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر کریم فرمانے لگے، جو جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ہمیں اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنا چاہیے کہ امام حسین، امام حسن، حسنین کریمین کا کتنا پیار ہمارے دلوں میں چھلکتا ہے۔ ان کے لیے ہماری طبیعتوں کے اندر کس قدر زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ہمارا وجود اور ہماری طبیعت کس قسم کے وجد اور سرور کی طرف جاتی ہے۔ جب ان لوگوں کے تعارف اور ان کے تذکرے ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں تو کشش کیا پیدا ہوتی ہے۔ ہم آنے والی نسل کو ان کی محبت کس طرح آگے تقسیم کر رہے ہیں، آپ اس پر ضرور غور کریں۔ ہمیں حسنین کریمین کا پیار جو سکھایا ہے تو مدینے والے محبوب نے سکھایا ہے۔ حضور نے امت کے دلوں میں وہ پیار پیدا کیا ہے۔ نبی پاک نے بار بار ان کے مناقب بیان کر کے، فضائل بیان کر کے، کمالات بیان کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ ان لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، روحوں میں ہونی چاہیے۔ آج قوم انتشار و افتراق کا شکار ہے، بحث کا دروازہ ہر جانب کھلا ہوا ہے۔ وہ شخصیات جن کا فقط پیار ہی پیار ہونا چاہیے تھا، ادب ہی ادب ہونا چاہیے تھا، احترام ہی احترام ہونا چاہیے تھا، جن سے صرف فیض ہی فیض لینا چاہیے تو ان پر تو ہم بحثیں کر رہے ہیں۔ جن سے فقط ہمیں کشکول بنا کے لینا چاہیے تھا اور جن کی وجہ سے ہمارے صبح و شام سنورتے، ہمارے گھر سنورتے، ہماری اولادیں سنورتی، آنے والی نسلیں سنورتی، جن سے ہمیں لینا تھا، فیض پانا تھا، جن کی محبت ہمارے دل اور روح کو تازہ کرتی، ان کو تو ہم نے اپنی بحث کا عنوان بنایا ہوا۔ تو میرے عزیز، میں آپ سے گزارش کروں گا، چلیں کوئی کہیں علمی بات ہوگی تو کوئی عالم کرے گا بھی، لیکن ہم جو عوام ہیں ہم نے صرف پیار ہی کرنا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، دنیا میں وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جسے یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کا محبوب کس بات میں راضی ہے۔ بڑا خوش بخت آدمی جسے یہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں راضی ہو جائے تو پھر میرا حبیب بھی راضی ہے مجھ سے۔ جس کو یہ سراغ مل جائے، جسے یہ سراغ مل جائے، جسے یہ رستہ مل جائے، جسے وہ شخصیت مل جائے، جسے پتہ چل جائے کہ اس رستے سے گزر کے میں رضا پا لوں گا، تو پھر تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں نا اس راہ کی طرف، بھاگ نکلتے۔ وہ سمجھتے ہیں اب تو میرے لیے کشادہ ہو گئی راہیں، تو کشادہ ہو گیا نا رستہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا نا، جس نے حسنین سے پیار کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، تو رستہ تو کشادہ ہو گیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اپنی پوری محبت، پوری وارفتگی، پورا ذوق، پورا درد اور آپ کی کیفیات ہوں آپ کے اندر۔ وہ ہمارے یہاں لوگ داد لینے کے لیے اور داد دینے کے لیے بھی کئی دفعہ ماحول بناتے ہیں۔ چلے ایک بات بڑھا کے کر دیتا ہوں، داد لینے کے لیے بھی اور کئی دفعہ امداد لینے کے لیے بھی۔ داد اور امداد کے لیے بھی کئی دفعہ لوگ باتیں بڑھاتے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر داد امداد کے لیے نہ کرو، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، ان کی بارگاہوں تک رسائی کے لیے کرو، محبت کے لیے کرو، ذوق کے لیے کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، خوب ذوق سے، خوب شوق سے، اور جس طرح انسان کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت نہیں بدل جاتی، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے جملے خود بخود حسین ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں خود بخود شرم سے جھک جاتی ہیں، اس کا لہجہ دھل جاتا ہے، اس کے جملے باوضو لگتے ہیں۔ میرے محبوب کی اولاد پاک کا ذکر کرو تو ذرا دھلے ہوئے انداز میں، وہ ذکر پاک کرو تو تمہارے انداز میں، تمہارے لہجے میں خاص خوشبو ہو،
खास किस्म का ذوق हो। मैं कहता हूं सिर्फ तुम्हारा अंदाज सुथरा ना हो बल्कि बावुजू हो, तुम्हारी कैफियत और किस्म की हो। ये वो पाकीज़ा लोग हैं कि जिनके तज़किरे माहौल को पाक कर देते हैं, जिनकी बातें खुशबू बखेरती है। अगर हमारे घरों में हुजूर की औलाद पाक का जिक्र होगा तो अल्लाह हमारी औलादों पर रहम फरमाएगा। हमारे घरों में अगर हुजूर के महबूब पाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक का जिक्र होगा तो हमारे बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर अता फरमाए, ये रोशन हो जाएंगी चीज़ें। तो हसनैन करीमैन का प्यार, सबसे पहले तो उनके फ़ज़ाइल देखे, मनाकब देखे, शान देखे। फिर दूसरी बात ये देखे उन्होंने तरबियत कहाँ पाई। जो किसी बड़े उस्ताद के पास बैठा होता है ना, उसकी निस्बत होती है और बताता मैं फलां शेख के पास बैठता था, फलां आदमी के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, फलां जगह मेरी निस्बत है। हमारे उलमा में इजाजत हदीस का सिलसिला चलता है। लोग जिसे देखते हैं ना बड़ा शेख है, कहते हैं यार एक हदीस पढ़ा दो, मेरी तरह निस्बत कायम हो जाए, आप मेरे असातिज़ा में आ जाए, मेरे मशाइख में आ जाए। वो लोग कहते हैं यार फलां के साथ थोड़ा सा टाइम मैंने भी गुजारा है, मुझे भी जरा मौका मिला है। लोग इसे सादत समझते हैं और समझना भी चाहिए। तसव्वुर कर सकते हो उस शख्स की अजमत का जो मेरे महबूब की कभी गोद में खेले, कभी कंधों पे खेले, कभी हुजूर सजदे में हो तो वो हुजूर के मुकद्दस कमर मुबारक पे सवार हो जाए। आप उन लोगों की अजमत का शुमार कर सकते हो कि वो आ रहे हो तो महबूब घुटनों के बल कभी जमीन पर तशरीफ फरमाओ, वो दोनों बाजू खोल के सीने से लगा ले। आप उन लोगों की अजमतों का अंदाजा कर सकते हो कि इमाम हुसैन घर में रो रहे हैं तो नबी करीम गुजरे तो दरवाजे पे दस्तक दे के कहा फातिमा क्यों रो रहा है शहजादा? या रसूलल्लाह पर थोड़ी सी बात हो गई थी, फरमाया फातिमा इसे ना रोने दिया कर, ये बच्चे रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ होती है, इन्हें रोने ना दिया कर, ये तकलीफ होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिनके साथ ये अंदाज हो, जो खाने खाए तो हुजूर के साथ, वक्त गुजारे तो करीम के साथ, रात को सोए तो महबूब के पहलू में, जिन लोगों का ये मकाम हो और फिर उन्हें गोद मुयस्सर आई तो मौला अली शेर खुदा की, फिर उन्होंने नमाजें पढ़ी तो अबू बकर सिद्दीक के पीछे, फिर उनकी गुफ्तगू रही तो सैयदना फारूक आजम के साथ, फिर उन्होंने वक्त गुजारा तो हजरत उस्मान गनी के साथ। इतने बड़े लोगों का आपस में उठना बैठना रहा, आप उनकी अजमत और फिर उनकी शख्सियत के अंदर पूरा असर था। हम अपने बच्चों को उस तरतीब से सिखा समझा नहीं पाते जो उनका हक होता है। बच्चों का सबसे बड़ा हक ये है कि उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कीजिए, खाना पीना रहना ये बात की बातें। जिन लोगों की अखलाकी तरबियत ठीक नहीं ना होती, उनके पास सारा कुछ भी हो तो फिर भी वो लोग करार और सुकून में नहीं होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी बाप के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा जो उसने अपनी औलाद को दिया है वो अच्छा अदब है जो उसने अपने बच्चों को सिखा दिया। अगर वो अच्छा अदब सिखाने में कामयाब हो गया तो बेहतरीन तोहफा लाया है अपनी औलाद के लिए। तो मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है आपने गौर करना है मेरी बात पर। हम अपनी औलादों की उस तरतीब से तरबियत नहीं कर पाते जो उनका हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे हमारे लफ्जों से ज्यादा हमारे अमल से सीखते हैं। हम अपने किरदार और अमल में वो तब्दीली नहीं ला पाते जिसकी हमारे बच्चों को जरूरत होती है। वो हमें पूरी तरह सच बोलता नहीं देखते, पूरी तरह रिस्के हलाल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं देखते, वो हमें वादों का पाबंद नहीं देखते, नमाजों का पाबंद नहीं देखते, हमारे अखलाकी रवैयों को ठीक नहीं देखते, कभी बाप माँ के साथ कभी माँ बाप के साथ। वो उन लफ्जों उन जुमलों उन चीजों को नोट करते हैं। उन्होंने जहां से अखलाकियात सीखने थे, किरदार सीखना था, जहां से उन्होंने फैज पाना था, उन्हें वहां से मुकम्मल चीज मुयस्सर नहीं आती, लिहाजा बच्चों की वो खास अखलाकी तरबियत नहीं हो पाती। हसनैन करीमैन का कमाल ये है कि उन्होंने अखलाक मदीने वाले महबूब से सीखा है। उनको एजाज ये नसीब हुआ है कि उन्होंने शुजात मौला अली शेर खुदा से सीखी है। उनको शान ये मिली है कि उन्होंने सब्र करना, थोड़े पे गुजारा करना, सादा तर्ज जिंदगी रखना, मुशक्कत से वक्त गुजारना और अपने आप को मुसल्ले दुआ से जोड़ के रखना, ये सैयदा फातिमा ज़हरा से सीखा है रज़ी अल्लाह ताला।
ان کے گھر کے اندر انہیں یہ جو خاص نعمتیں میسر آئیں، یہ جو خاص انہیں اعزاز میسر آیا، اس نے انہیں بلند کردار، بلند عظمت، بلند رتبہ، بلند شان و شوکت والا بنا دیا۔ پھر ان کی اپنی طبیعتیں مائل ہو گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، کثرت کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرنے والے، 25 حج پیدل دونوں بھائیوں نے مدینہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہو کے جی۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو بڑے انوکھے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہے نا، جنتی کو نہیں، جنتی جوانوں کے سردار کو فرمایا جو جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کی زیارت کرے، وہ حسن ابن علی کی زیارت کرے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان کو تو بتا دیا گیا تھا کہ میرے جنتی نہیں، آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود 25 حج کیے انہوں نے پیدل، کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے آج بہت سارے لوگ ہیں جن جو کہتے ہیں میری نسبت بڑی تگڑی ہے، بڑی تگڑی نسبت ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو زیرو نظر آتے ہیں، نماز کے ٹائم چھپتے پھرتے، اخلاقی رویہ نہایت کمزور ہے۔ اگر آپ کی نسبت مضبوط ہو تو آپ کو تو ذمہ دار زیادہ ہونا چاہیے، آپ کو تو اس کا ہی خیال رکھنا چاہیے تھا جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، اس تعلق کا ہی آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا جہاں آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر تو پھر خاص چیزیں پیدا ہونی چاہیے تھی۔ تو حسنین کریمین کے کردار کے اندر وہ خاص بات، ایک بات بہت زیادہ ہے اس گھر کے اندر، بہت زیادہ، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ سخاوت ہے۔ ویسے بھی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، سخی نہ ہو تو پھر ولی بھی نہیں ہوتا۔ ولی اور سخی لازم و ملزوم ہے۔ مزاج میں سخاوت، لہجے میں سخاوت، ادا میں سخاوت، یہ سخی ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج ہوتا ہے لٹانا، دینا، عطا کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک ہوئی تو خادم سے کہا یا اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دیکھو کون ہے دروازے پہ۔ عرض گزار ہوئے حضور ایک سائل ہے۔ تو امام صاحب جلدی سے اٹھے، 200 دینار گھر پڑے تھے، سارے سائل کو دے کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے، ورنہ کو بندوبست کر کے رکھتے، آپ تشریف بھی لائے، تکلیف بھی ہوئی، لیکن میرے پاس صرف اتنا ہی تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا اس شعر کا مطلب، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا۔ یہ انداز عطا کرنے کا یہاں لوگ دیتے ہیں نا، آپ ایسے ساری زندگی تعلقات رکھیں کوئی مسئلہ نہیں، ساری زندگی آنا جانا رکھیں، آپ کو کسی سے ضرورت پڑ جائے نا، آپ پورا نام نہیں لیتے ابھی کہ مجھے کچھ چاہیے، پورا آپ نام نہیں لیتے، چہرے بدلنے شروع ہو جاتے، اسی وقت ہی ماحول خراب، ساری باتیں کرو۔ لیکن جناب اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ کسی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ چلے، یہ کام نہیں ہوتا، باقی سارا کوئی ٹھیک، رنگ ہی بدل جاتا ہے، کیفیت ہی بدل جاتی ہے بندے۔ وہ میرے ایک بزرگ تھے، میری ان سے بڑی محبت تھی، بڑے سادے اور دیسی آدمی تھے، تو میں انہوں نے کیا، میں کیا تھوڑی کسی نے بنتی نہیں، کہ نے میری بننی کہ میں بندہ چیک کر لینا سلام دعا کرن تو پہلا، میں کہو کہ میں چیک کر دیو، کہ میں تیجے کو دینی روپیہ لاکھ کو مانگ لینا، مینوں سمجھ آ جاندی بندے کی کیفیت، کہ نہ لیا نہیں تو بندہ گیا نہیں۔ آپ ویسے آپ سے کہتے رہتے ہیں لوگ، کوئی کام ہویا تو دسیا جی، کوئی حکم ہویا تو جدن دسی ادن کہتے ہیں سویرا ہی منڈا ٹو رہا ہے بھائی، یہ مجھے وہ بتانے لگے، کہنے لگے پھر کہنے لگے سویرے منڈا کلیا تو کدی کل دس چڑھتا نا، حالانکہ کیویں دس چڑھتا جی، لوڑ ہی اج پئی ہے۔ یہ مزاج ہے اس معاملے میں۔ آپ اور بڑے 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 قریبی لوگ، آپ یقین کریں احتیاط کرتے ہر معاملے میں ساتھ چلیں۔ اس معاملے میں ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ دولت لوگوں کو پیاری ہے، میں کہتا نہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، صحیح کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسن اور حسین دے کے عطا کر کے کیا فرماتے ہیں یار پتہ نہیں تھا تو نے آنا ہے، ورنہ میں زیادہ بندوبست کر کے رکھتا۔ یہ جو سخاوت ہوتی ہے نا، یہ جو سخی ہوتا ہے، اس کو اعزاز یہ نصیب ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے تو نیچے سے تازہ آتا رہتا ہے، اور اگر نکالا نہ جائے تو پانی بوسیدہ رہتا ہے۔ سخی سخاوت کرتا رہتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا رہتا ہے، اللہ اسے نوازتا رہتا ہے، اللہ اس پر فضل فرماتا ہے۔ تو بڑی سخاوت تھی، مہمان نوازی تھی،
اور پھر چند ایک باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے امام علی مقام سے، چونکہ آج ہم نے پیغام لے کے جانا ہے، سبق لے کے جانا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو بندہ ڈٹ جاتا ہے نا، کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ڈٹنے سے پہلے کئی دفعہ خوف ہوتا ہے کہ میں اگر ڈٹ گیا تو فلانا بندہ خلاف ہو جائے گا، فلانا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حق سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رستہ درست ہے، ڈٹتے کیوں نہیں؟ لوگوں کے ڈر سے، بات شدت کرنے والوں کے ڈر سے ڈٹتے نہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تو ڈٹ جا، تو ڈٹ جا، اللہ تیرا خوف اور غم سارا دور فرما دے گا۔ اور کسی بندے سے خوف غم نکل جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی نعمت شاید ہی کسی کو میسر ہے۔ خوف اور غم ہی بندے سے نکل جائے، بندہ بے غم ہو جائے، نہ ڈر ہو جائے، زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ اپنی امام علی مقام سے 3-4 اسباق ضرور یاد رکھیں۔ امام حسین نے حق سمجھا نا کہ مجھے میدان میں نکلنا چاہیے، یہ حکومت درست نہیں، پھر وہ ڈٹ گئے۔ ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت میدان میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ گئے۔ دور تھا مدینہ منورہ، دور تھے وہ لوگ جو سارے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے، لیکن امام علی مقام ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وقتی طور پر شہادت ہو گئی، وقتی طور پر انہیں قربانی دینی پڑی، بہت بڑی دینی پڑی، لیکن قیامت تک کے لیے جو نام زندہ رہا وہ حسین ابن علی کا زندہ رہا۔ ہم نہ کہ ایک بندے کے سامنے بھی لوگ حق بات کہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ طبیعتوں کے اندر سچ، وہ اتنا عجیب منظر ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں نا سب کے سامنے اچھا بننے کا شوق ہے، ہر بندہ مجھے اچھا کہے۔ کیوں کہے جی ہر کوئی آپ کو اچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میرا دل کرتا ہے ہر بندہ میرا ذکر خیر سے کرے، تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا۔ سارے لوگ تو رب کو بھی نہیں مانتے، ہم کس چکر میں پڑ گئے سارے ہی اچھا کہیں، سارے ہی اچھا کہیں؟ کیوں اچھا کہیں؟ کوئی ضروری ہے سارے اچھا کہیں؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے یہ کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا۔ مزاج ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے، کہیں کھڑے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں بندے کچے بندے کچی باتیں کرتے، وہ جی فلانا بندہ یہ بات کہہ رہا تھا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے آپ سے پوچھ لے آیا ہوں۔ میں کہا جو تو پوچھنا ہے تو پھر تو آپ ہی کچے ہیں۔ اگر تو پکا ہوتا تو وہاں کوئی نہ کوئی جواب دے کے آتا، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی پوچھنے کی، یہ جو تو پوچھنے آیا ہے نا، یہ تو پوچھنے آیا ہے۔ وہ میں ایک دن بڑی، اب تو خیر عمر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان جب جاتا ہے پکی عمر کی جانب تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایک وقت میں، کچھ باتوں پہ نا بندہ بعد میں ہستا ہے۔ اسکولے جان لینا جنہیں چھٹیاں کری دی سن تے بہانے لائی دے سن، انہاں تے انہاں ہسا ہی ہوندا ہے نا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر بعد میں بندہ یار یہ بھی کام کرتے رہے، اس طرح کے بہانے بھی کرتے رہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بعد میں بندہ خود ہنستا ہے کہ یار یہ بھی ہوتا رہا ہے بھلا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر صرف ڈٹنا چاہیے، اس پر وضاحت لینا، ادھر ادھر جانا، کچی پکی بات کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اپنی زندگی کے اندر استقامت پیدا کریں، کھڑا ہو۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایک بات بتا دے، ایک، میں اس پر عمل کروں، زیادہ نہیں مجھے یاد رہ سکتی، حضور ایک بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جا، ڈٹ جائے زندگی کے اندر۔ یہ امام حسین کی زندگی کا پہلا سبق ہے، اور جسے کھڑا ہی نہیں ہونا آتا، 10 دن نہیں کھڑا رہ سکتا، چند سال نہیں کھڑا رہ سکتا، تو تیری طبیعت ہی نہیں ہے۔ او جی میں اس کی بھی سن لی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے اس کی سن لی، یار ٹھہر تو صحیح، تو گھوم رہا ہے، گھومنے سے بھی کبھی نظام چلا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر استقامت، مزاج کے اندر صداقت، طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ۔ آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ کا مزاج ہو۔ آپ یہ ہمارے نوجوان کیوں نہیں کامیاب ہوتے کسی فیلڈ میں؟ 6 مہینے ایک کام کیتا وہ یہ نہیں چلتا، وہ نواں کر لو، پھر وہ نہیں کیا بھی نہیں چلتا، اب دوسرا کر لو۔ ساری زندگی کے کھڑے نہیں ہوتے، کوئی استقامت ہی نہیں ہے۔ جو کھڑا رہتا ہے نا، کھڑا رہتا ہے درخت،
وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ درخت کھڑا رہتا ہے، خزاں بھی آتی ہے، پتے بھی جھڑتے ہیں، پھل بھی ٹوٹتا ہے، طوفان بھی آتے ہیں، پر وہ کھڑا رہتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے طوفان سدا نہیں رہتے، آئے گا بھی اور جائے گا بھی، بہار بہرحال میری ہی میری ہے۔ پتا ہوتا ہے کہ بہار آئے گی، پھل پھول لگیں گے۔ مٹ گیا یزید، مٹ گئے ابن زیاد، مٹ گیا ابن سعد، مٹ گئے سارے لوگ، جو رہا تو نام حسین کا، جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں۔ اور دوسرا سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یاد رکھیں، بلیک میل نہیں ہونا کبھی بھی۔ اگر آپ سچے تو بلیک میل نہیں ہونا، نہ آپ کی کوئی عزت چھین سکتا ہے، نہ آپ کے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا ہے۔ ہاں جی، ایڈ بابے تو انہوں کہنے نا تینوں تیرا کسی نے بننے ہے، انہوں آ بڑا چل ہے، اللہ کا لیا تو بج کے میں گیا ہے نا جی۔ وہ سنگی آگے مجھ سے بھی کہتا ہے، مینوں کسی کیا بندش ہوئی ہے، میں کہ کمال کر لینا، یعنی اللہ ٹوریا سی اگو کسی بن چھڑے ہے۔ کیسی عجیب منطق ہے، فلسفہ یہ انوکھا ہے۔ باندھ سکتا ہے کوئی جب اللہ تعالیٰ عطا کرے تو، چکر بنایا ہوا ہے نا جی۔ بابے اور بھی تو بیچارے نے کوئی کہانی سنانی ہے نا، پھر تبھی تو بات چلے گی۔ ان چکروں سے باہر آئے، نہ آپ کی عزت کو کوئی کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ محافظ ہے تو، نہ آپ کے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا ہے اگر رب کریم عطا فرمانے والا ہے، نہ آپ کی عمر ایک دن بھی بڑھ سکتی ہے، اتنی ہے جتنی رب کریم نے لکھ دی ہے۔ اس سے زیادہ پریشانی والی کیا بات، الجھنا کیا ہے۔ وہ بلیک میل ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ جی کیا کریں جی۔ اور پھر سب سے بڑی بلیک میلنگ یہ ہے، میرے بچے ہیں، میرے بچوں کا مسئلہ ہے۔ کبھی بھی بچوں کا نام لے کے بھی رزق حرام نہ کمانا۔ بڑی بھی تکلیف آ جائے تو بچوں کی وجہ سے بھی رب رسول کے نافرمان نہ بننا، کبھی بھی نہ بننا، اس لیے کہ جب محافظ اللہ رسول ہے۔ کبھی کسی موقع پر اس مسئلے میں بھی کسی فتنے آزمائش کا شکار نہ ہونا۔ دنیا میں کائنات میں اس سے زیادہ شانوں والے بچے کسی کے نہیں ہوں گے جو بچے امام حسین کے شان والے تھے۔ کسی کا اس طرح کا شہزادہ ہو سکتا ہے جس طرح کے امام علی اکبر تھے، حضرت علی اصغر تھے، حضرت قاسم بن حسن تھے، اس طرح کے بھی بچے ہو سکتے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اس طرح کے بھی بچے کسی کے ہو سکتے ہیں جس طرح کے وہ تھے۔ انہیں پلٹ کے بچے پیچھے نظر آ رہے تھے نا، انہیں پتا تھا نا میرے بعد کیا بنے گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، حق حق ہے۔ اس معاملے میں بھی کمزور پڑنا اس سے باہر آ۔ تیسری بات، امام حسین سے ایک بات سیکھ لو اپنی زندگی میں، سیکھ لو، جان بچانے کے لیے، اپنی فکر کرنے کے لیے بھی اگر ہم کمزوری دکھائیں گے نا، ظالم مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے جیسے لوگ ظالم کا ظلم دیکھ کے پیچھے ہٹتے ہیں، ظالم مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی مقام پہ یہ بولیاں بولنی شروع کر دیتے ہیں نا جی نہیں جی نہیں ہم نہیں چل سکتے، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو آپ ظالم کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب آپ کو کہیں کھڑا ہونا آتا ہے، بعض اوقات ایک بندے کا خون ہوتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یہ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، خون تو جم جایا کرتا ہے۔ جب اس نے ٹپکنا ہے تو پھر اس نے جمنا بھی ہے۔ ایک بندہ بھی کبھی صحیح کر کے اثار کر جائے تو جم جاتا ہے خون، انقلاب آ جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اس مزاج کو پیدا کریں کہ قربانی دے کہ اگر کئی نسلیں بچ جاتی ہیں، قربانی دے کہ اگر نظریہ بچ جاتا ہے، قربانی دے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین کی قدریں پوری آب و تاب کے ساتھ تازہ ہو گئی ہیں، تو پھر قربانی دینا کوئی مشکل کام ہے، پھر وہ قربانی دینا رائے گا نہیں جاتا۔ لیکن ہم احسار ہی نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں، آج طریقت کے لوگ ہوں، طلباء ہوں، دینی طبقات اور دینی تعارف رکھتے ہوں، الا ماشاءاللہ، ہم اپنے وقت کی، مال کی، جان کی قربانی دینے کو تیار نہیں، مزاج نہیں ہے۔ مادہ پرستی پوری طرح ہمارے مزاجوں کے اندر غالب کر دی گئی۔ ہمیں پوری طرح اس سوچ کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میرا فائدہ کیا ہوگا، اگر میں اس رستے پہ چلوں گا تو مجھے مالی طور پر نفع کتنا ملے گا۔ میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بندہ صرف اس لیے نماز پڑھے کہ میری روٹی روزی چل جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے اس نے، نظریاتی طور پہ وہ کدھر چلا گیا۔
اگر وظائف بھی اس لیے پڑھے جائیں، درود و سلام بھی اس لیے پڑھا جائے کہ میرا مال جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو کس طرف چلا جائے؟ میرے عزیز، آپ نے یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ قربانی کا، اظہار کا جذبہ اپنے دلوں میں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، تو صلح حدیبیہ میں جب یہ شرط طے پا گئی تھی نا کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان مدینے آئے گا تو حضور اسے نہیں رکھیں گے، اور مدینے سے اگر کوئی جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یہ شرط بڑی سخت تھی۔ حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے جان بچا کے مدینہ منورہ آئے، حضور نے واپس کر دیا، اگرچہ یہ بھی بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت ابو بصیر نے قربانی دی، واپس چلے گئے۔ رستے میں پھر جا کے انہوں نے وہ جو لینے آئے تھے ان کو مارا، ایک مر گیا، ایک بھاگ گیا، وہ کفار۔ آپ نے وہیں ایک کنارے پہ، ایک کونے پہ ڈیرا لگا لیا۔ ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خاطر ان کے ہاتھ میں تلوار رہی، وہ میدان میں رہے، لڑتے بھی رہے، لیکن انہیں مدینہ منورہ حاضری کی اجازت بھی نہیں تھی۔ جد و جہد کی، کوشش کی۔ جو محبوب پہ شکوے کرتے ہیں نا وہ محب نہیں ہوتے، جو محبوب پہ شکوہ کرتا ہے وہ محب، وہ محب۔ ہاں، محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آمدا، اصل منافق جانو اس نوں جھوٹا پیار جتاوندا۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے، آزم جتھے دل لگ جاوے، شرطے وے نہ پہلا لگ جاوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شکوہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر ساری گزار دی، اس مقام پہ قربانی دی۔ یعنی آپ دین کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، دین کی وجہ سے آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑا ہے، آپ مہاجر بھی ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ آپ کا ٹھکانہ بھی ہے، اور آپ پر پابندی بھی ہے کہ آپ زیارت کے لیے حاضر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ معاہدہ ختم ہوا، ترستے رہے حضرت ابو بصیر کے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے۔ اور جب وہ معاہدہ ختم ہوا، حضور نے خط لکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اب ان کو اجازت ہے مدینے آ جائے۔ اس وقت وہ خط گیا تو حضرت ابو بصیر آخری سانسیں لے رہے تھے، حضور کا خط ان کے سامنے تھا، انہوں نے خط پڑھا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گیا۔ لے سجنا سا توڑ نبھائی، جان میں دتی تے راہ تیرے۔ تو امام علی مقام نے ہمیں اثار اور قربانی کا سبق دیا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، یکم محرم کو پورے ذوق سے، پورے شوق سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جائے، اور پھر اس کے بعد مستقل جتنے ایام ہیں ان دنوں کے اندر ہر روز حضرت امام حسین کا تذکرہ ہو، ان کی باتیں ہوں، ہمارے گھر روشن ہوں پورے امام علی مقام کے تذکروں سے، امام علی مقام کے ذکر پاک سے، امام علی مقام کی محبتوں سے پورے روشن ہوں ہمارے گھر۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ 10 محرم کو روزہ بھی ضرور رکھیں، اس پر بھی توجہ کریں۔ 9-10 کی عموماً چھٹی ہوتی ہے تو زیادہ وقت عبادت میں گزرے تو عمدہ ہے، 9-10 کا روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان دنوں میں روزے بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، توجہ بھی کریں، اور ذکر خیر کی مجالس میں بھی جمع ہوں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔